جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حسن واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل۔ آج میں نے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے، جیسا کہ انہوں نے وہ اچھے اچھے حکومتوں سے رابطے کیے، ڈٹ کر بیان دیے بڑی سے بڑی حکومتوں کے سامنے بھی۔ پھر اس کے بعد غربا کے لیے انہوں نے لنگر خانے لگائے اور جو میڈیسن کا انتظام کیا، یا کہا کہ اتنا آپ کا جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ وہ بنا کے دیا کریں گے، ہر مطلب کہ سالانہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ تک اپنا علاج کروا سکے گا ہر پاکستانی۔ اور ہر وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملک کے لیے، قوم کے لیے اچھا ہو۔ اور اس کے باوجود اچانک کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی ہوا چل پڑی ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے تھے، اچانک انہیں وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے بھی صبح سے بہت سارے اس طرح کے ملے ہیں میسج وغیرہ کہ یہ حکومت یہ ایسے کر دیا، عمران خان نے ایسے کر دیا۔ لوگوں میں ایک مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ تیل مہنگا ہو گیا ہے، یہ خان صاحب کی وجہ سے مہنگا ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑی ہے۔ یورپ ہے، ادھر کون سا عمران خان بیٹھا ہوا ہے یا اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے ادھر بیٹھا ہوا؟ ادھر کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر بس جو انٹرنیشنل جب ریٹ بڑھتے ہیں، ادھر جا کے دیکھیں، یو کے میں جا کے دیکھیں، ادھر پیٹرول مل نہیں رہا، پیٹرول پمپوں کے اوپر ریبن لگائے ہوئے ہیں۔ اگر مل رہا ہے تو وہ 1.5 پاؤنڈ لیٹر تقریباً مل رہا ہے۔ وہ تقریباً پاکستانی 300 سے بھی زیادہ اس کا پر لیٹر بنتا ہے۔ اور پاکستان میں کیا ہے، 130-140 ہے۔ لوگوں نے سروں کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، سیارتیں باواں رکھیں، سیرتیں باواں اونج ٹورے پھرتے ہیں لوگ کی۔ یہ صورتحال ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو اس کے وقت جو عمران خان کی جو مخالفت یکدم ایسا ماحول بن رہا ہے، وہ کیوں بن رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خان صاحب گھر بھی چلے جائیں گے۔ اس کی کچھ وجہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کے بے شک اس کی نیت اچھی ہے، ہر تقریر کرنے سے پہلے کہتا ہے یا کا نعبدو یا کہ نستعین، کہ اللہ تیری عبادت کرے تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تیری عبادت کر دے تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ کبھی کسی وزیر اعظم نے نہیں کہا تھا۔ مگر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں اللہ کے بندوں کے ساتھ، ایک پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو اسلام کے جو فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ کم از کم ایک ایسا ہے جو ویسے ہی توحید پر قائم ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ اس کے اوپر وہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ فرقہ ہے جماعت احمدیہ ہے۔ اور جماعت احمدیہ کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی مساجد کے منارے شہید کیے جا رہے ہیں، خان صاحب خاموش۔ ان کے جو کلمہ طیبہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ لکھا ہوا ہے اور سیمنٹ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس سے نوچا جا رہا ہے، مگر اس کے بعد خان صاحب خاموش۔ اور اس کے بعد احمدیوں کو شہید کیا جا رہا ہے پاکستان میں، خان صاحب خاموش۔ پھر شہید ہوتے ہیں، پھر خاموش۔ مگر یہ دیکھیں، جو ساری صورتحال جو پچھلے چند سالوں سے، اگر 3 سال سے یہ حکومت میں آئے ہیں، تو 3 سال میں ایک ان کی زبان سے کوئی ایسا شبد کہہ لے، الفاظ کہہ لے، کوئی فکرہ نہیں نکلا کہ جو احمدیوں کی ہمدردی کے لیے ہو، جو احمدیوں کی دل جیت لے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، احمدیہ جماعت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک خدائی جماعت ہے۔ اور خدائی جماعت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 130 سال ہو گئے ہیں، ساری جو دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر لگی ہوئی ہیں، اس کو ہم نے مٹا دینا ہے، اس کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آج ان کی قبروں کے نام و نشان بھی نہیں ملتے۔ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب، جب وہ 91 میں جب وہ ہندوستان گئے ہیں، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بٹالے۔ انہوں نے کہا ادھر ایک مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب ہوتے تھے، جائیں یار ان کی جا کے نا وہ قبر کا تو دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ وہ کہتے تھے میں قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پھر اس وقت ایک وفد گیا، اور وفد نے جا کے ادھر سے بہت ڈھونڈا، کوئی اس کے نام کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بلکہ جب اس کی قبر کا ڈھونڈنا شروع کیا تو قبر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ جو کہتا تھا میں قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کی قبر کے نام و نشان بھی خدا تعالیٰ نے مٹا دیے۔ اچھا، جو صورتحال ہے نا، یہ میری پھر گھوم پھر کے بعد پھر میں دوبارہ واپس لے کے آتا ہوں۔ یہ جو صورتحال ہے نا، یہ خدا تعالیٰ کی کوئی ناراضگی رکھ رہی ہے عمران خان صاحب سے، اس لیے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مگر مدد کے لیے کسی اور کو پکارتے ہیں۔ یہ اس کی نظریں کہیں اور ہے۔
یہ دیکھیں وہ جو مولانا حضرات ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے علماء اس روح زمین کی بدترین مخلوق میں سے ہوں گے۔ وہ دیکھیں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، وہ مسجدوں سے کلمے مٹا رہے ہیں، مسجدوں کے منارے شہید کر رہے ہیں، احمدیوں کو شہید کر رہے ہیں، اور احمدیوں کو جب شہید کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں قادیانی کو یہ کر دو وہ کر دو، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت اللہ عالمین تھے تمام جہانوں کے لیے۔ ان کا ایک واقعہ میں پہلی بارہ سنا چکا ہوں کہ وہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو حضور احترام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضور نے فرمایا کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگے حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ پھر ایک جنگ کے دوران ایک صحابی سے جب ایک کافر نے جب کلمہ پڑھ رہا تھا تو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ جب وہ واپس آئے جنگ سے، اس نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے تو بڑا مار کا مارا ہے، میں نے تو ایسے ایسے وہ نامی گرامی جو کافر تھا اسے جب میں قتل کرنے لگا اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، اس نے ابھی آدھا کلمہ ہی پڑھا ہے یہ شروع کیا، میں نے اس کا گردن اتار دی۔ تو حضور نے اس کا بڑا نازکی کا اظہار فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کیا اس کا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا کہ نہیں؟ اور پھر یہ بھی فرمایا تھا قیامت کے دن اس کا کلمہ تیرے سامنے شہادت بن کے کھڑا ہوگا۔ احمد جو کلمہ پڑھتے ہیں مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اندھوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ جو نابینے ہیں نا وہ ایسے ہاتھ لگائے نا اوپر، انہیں پتہ چلے گا یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، مگر وہ مٹا رہے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ خدا کی ناراضگی، اور اس کے باوجود خان صاحب جواب کی اتنی خاموشی، اتنی خاموشی۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، آپ کے بھی ابھی نا پھوکے نعرے لگتے ہیں۔ خدا آپ کو ہوش کے ناخن دے، آج بھی اگر قدم اٹھا رہے ہیں، خاص کر کے جو دیکھیں ابھی سیرت النبی کے جلوس سے کر رہے ہیں، اس میں ایک عورت کو حور بنا کے وہ ادھر ظاہر کر دیا ملتان کی، مگر آپ خاموش۔ آپ دیکھیں شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں لوگ، اور اس کے باوجود آپ خاموش۔ ابھی تو بہت سارے مولوی جو ہے نا حضرات، انہیں خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ منظر عام پر آ رہے ہیں اس عقیدے کے مطابق جسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی زندہ آسمان پہ چلے گئے، آسمان پہ وہ قرآن کریم کی آیات بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے وہ آیات بتا بھی رہے ہیں، اور اس میں یہ صورتحال ہے جو کام جماعت احمدیہ پچھلے 130 سال سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی روح سے، حدیثوں کی روح سے، آیات کے وہ قرآن کریم کے آیات کی روح سے، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو چکے ہیں، کوئی نہیں مانتا تھا۔ اب ان کے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ بیزار ہو چکے ہیں، لوگ ان مولویوں کی حرکتیں دیکھ کے یہ اللہ کے نام پر مسجد میں بچوں کو بلاتے ہیں، مسجد میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، نہ اپنے کول کے پکے ہیں نہ دعووں کے پکے ہیں، صرف جھوٹ پر مبنی یہ پروگرام کرتے ہیں، اور جھوٹی یہ اسلام کی یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اشر اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیم بتائی وہ رحمت اللہ عالمین تھے، وہ تو رحم کرنا سکھاتے تھے، وہ تو جانوروں پر رحم، انسانوں پر رحم، چرند پرند پر رحم، مگر یہ ظلم اور قتل عام کا یہ اعلان کرتے ہیں۔ اور جو بھی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہوش کے ناخن دے، سب سے پہلے خان صاحب آپ کو ہوش کے ناخن دے، ورنہ آپ کی ٹانگیں بھی ابھی کھینچی جا رہی ہیں اور کھینچی جائیں گی۔ دیکھیں بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے جماعت کے ساتھ جو ٹکر دی، جماعت احمدی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، جیسے ضیاء صاحب تھے، ان کی کون نہیں انہیں جانتا، ان کی کیا اپروچ تھی۔ جنرل محمد ضیاء الحق جو تھے ان کی کیا صورتحال تھی، بھٹو صاحب کی کیا صورتحال تھی، آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ تو خان صاحب آپ کی تو ان کے مقابلے میں آپ تو اتنے پاپولر بھی نہیں ہیں، اور خدا دیکھیں خدا نے اگر آپ کو حکمران بنایا ہے، آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہبی طور پر کبھی کسی کو پابند نہیں کیا تھا، آزادی دی تھی، آزادی کے ساتھ لوگ رہتے تھے، اور اسی طرح آزادی دیں۔ اور قائد اعظم نے جب یہ پاکستان بنایا تھا اسے کہا تھا آج سارے آزاد ہیں، یہ ایک ریاست اس میں ہندو بھی آزاد ہیں، سکھ بھی آزاد ہیں، اور سب کو انہوں نے کہا تھا، مگر آج بدقسمتی سے جو احمدیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انتہائی برا ہو رہا ہے، اور اسی کی آپ کو اگر یہ جو انعامات بھی آپ کو ملیں گے نا، کوئی صورتحال کوئی ایسی پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے تحریک لبیک والے بھی آ گئے ہیں باہر، وہ آ گئے ہیں، بلکہ 2 پولیس والے بھی مارے گئے ہیں اسی چکر میں نا۔
تو ان کے بچے بھی آپ کو بد دعائیں دیں گے. جن کے بچے مرے ہیں چاہے تحریک لبیک والوں سے مرے ہیں جیسے مرے ہیں، وہ بچے تو آپ کو ساری زندگی آپ کو کہیں گے یار خان صاحب نے کیا کیا تھا. خان صاحب اسے آپ امن کے ساتھ بھی روک سکتے ہیں، اور ان کا جو مطالبہ ہے جو اگر ماننے کے مطابق ہے، جو بھی صورتحال ہے آپ کی اپنی مرضی، مانے یا نہ مانے، ہم تو اس میں مداخلت نہیں کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح حفظ و امان میں رکھے گا کہ اگر آپ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ معاشرے میں برائی دیکھیں تو انہیں اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے. بہرحال آپ احمدیوں کے بارے میں آپ کسی طرح کی کوئی بھی ہمدردی نہیں رکھتے. میاں محمد نواز شریف صاحب جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ جب جو گڑی شو وغیرہ میں جب وہ مسجد کے اوپر اٹیک ہوا تھا، وہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ تو کلمہ کم از کم نکالا تھا کہ احمدی ہمارے بھائی ہیں. آپ تو آپ کے زبان سے نہ تو کوئی بیان نکلتا ہے تو نہ کوئی اور صورتحال ہے. باقی اللہ تعالیٰ صاحب کے اوپر فضل کرے، پاکستان کے اوپر سب سے پہلے فضل کرے. پاکستان زندہ